باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رات کے سمے اپنے گھر بار اپنے کاروبار چھوڑ کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے لیے سننے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے۔ اگر سوال کیا جائے کہ وہ کون سی شے ہے جو آپ کو بستر چھوڑ کر یہاں بیٹھنے پر مجبور کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے صرف ایک ہی جواب ہوگا، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ جو آدمی نام پاک سن کے انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے، نعت پڑھ کے نعت سن کے جھوم جاتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے موقع پر وہ اپنے گھر کو سجاتا ہے، محفل میں بیٹھتا ہے، آخر کچھ تو ہے اس کے دل میں جو اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جسے آپ محبت کا عنصر کہہ سکتے ہیں، محبت کا جوہر کہہ سکتے ہیں۔ کم از کم ہر وہ بندہ جو محفل میلاد میں آ کے بیٹھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کوئی اچھا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے محبت کا جو اسے مجبور کر کے لے آیا ہے۔ تو یہ جو محبت کا ایک جوہر اللہ پاک نے ہمارے دلوں کے اندر رکھا ہے، اس پر میں جتنی بھی مبارکبادیں دوں اتنی کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی اساس، ایمان کی جڑ، ایمان کی بنیاد، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایمان کے لیے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات کے بغیر ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ جو محبت کا جوہر آپ کے دلوں میں رکھا گیا ہے، اب اس کو کافی سمجھ لینا یہ صحیح نہیں ہوگا، اس میں پختگی آنی چاہیے۔ محبت کا یہ جذبہ جو آپ کو نعتیں پڑھنے پر، سننے پر، ہاتھ اٹھا اٹھا کر نعرے مارنے پر مجبور کر رہا ہے، اس میں پختگی آنی چاہیے، اس میں سچائی آنی چاہیے۔ اور وہ پختگی اور سچائی کیسے آئے گی؟ یہی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ میں نے عاطف سے کہا تھا کہ خطاب تو ہوگا حضرت کا، اور آخر میں نصیحت کے چند جملے اور اس کے بعد دعا، صرف اتنی سی پارٹیسپیشن ہوگی محفل میں۔ ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، دن کو آپ لوگوں نے اپنی اپنی مصروفیات پہ جانا ہے،
تو بات کو لمبا کرنے کی بجائے بڑے اختصار کے ساتھ محبت کا یہ جو جذبہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں رکھا ہے، اس میں اگر ہم پختگی لانا چاہیں تو کیا کریں؟ یہ بات آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ جس شے سے محبت ہو بندہ اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ جسے گھوڑوں سے پیار ہے، بات کسی موضوع پہ ہو، کوئی مسئلہ چھڑا ہوا ہو، تھوڑی دیر وہ بندہ برداشت کر لے گا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گھوڑوں کی تعریفیں کرنا شروع کر لے گا۔ جس آدمی کو بھینسوں کے ساتھ محبت ہے وہ تھوڑی دیر برداشت کر لے گا کوئی اور موضوع، لیکن بڑی جلدی پھر وہ بھینسوں کے موضوع پر آپ کو لے آئے گا۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو انسان اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ محبت ذکر کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر لیا جائے تو محبت میں پختگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ اپنی محافل میں فاتحہ خوانی پہ بیٹھتے ہیں تو فاتحہ خوانی پہ بیٹھ کے کتنی بار آپ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں؟ جہاں کہیں دو چار بندے مل کے بیٹھتے ہیں، کسی ڈیرے پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کبھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، آپ کا کوئی فرمان، آپ کی کوئی سنت، آپ کا کوئی طریقہ؟ میرا خیال ہے کہ ہماری محافل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے شاید خالی ہوتی ہے۔ اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا شروع کریں۔ اور میں بزرگان دین کا ایک آزمودہ نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں، کتاب لے لیں، کوئی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہوں، آپ کی سنتوں کا تذکرہ ہو، آپ کی تعلیمات کا ذکر ہو۔ ہر روز اپنی بیوی کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو اکٹھا کر لیں، اس کتاب میں سے تھوڑا سا پڑھ کے روز سنا دیا کریں، تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیا کریں۔ گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، بیماریاں بھاگ جائیں گی، جنات جادو کا کوئی مسئلہ ہوا تو وہ نہیں رہے گا، ہر طرح کی بیماریاں اس گھر سے بھاگتی نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نازل ہوتا نظر آئے گا۔ اپنی محافل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سجا لیجیے، اپنے گھروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سجا لیجیے۔ پر ایک احتیاط ضرور رکھنا، آج کل یہ سوشل میڈیا پر میسیجز چلتے ہیں، ادھر سے آیا آگے فارورڈ کر دیا، ادھر سے آیا آگے فارورڈ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اللہ جانے وہ حدیث کہاں سے آتی ہے اور کہاں سے لوگ نکال کے حدیث بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی حدیث اگر آپ کو اس طرح کی ملتی ہے تو کسی عالم دین کی تصدیق کے بغیر اسے آگے فارورڈ نہ کریں۔ بہت سارا من گھڑت قسم کا مواد بھی آپ کے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے۔ بہرحال پہلی تجویز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اپنے گھروں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے معمور کیجیے۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، جہاں کہیں دو چار صحابی مل کے بیٹھتے تھے، کسی موضوع پہ بات ہو رہی ہوتی تھی تو بڑی جلدی کوئی نہ کوئی صحابی بول اٹھتا تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یوں فرماتے تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے یہ سنت ہے۔ کسی بھی موضوع پر بات ہو رہی ہوتی تو بات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لے آتے تھے۔ آپ نعت خوانی سنتے ہیں، کوشش کیجئے نعت پڑھنے کی۔
ممکن ہے آپ کی آواز اتنی اچھی نہ ہو، آپ اگر لوگوں کے سامنے نعت پڑھیں تو لوگ بیزار ہو جائیں، تو لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور تنہائی میں بیٹھ کے اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ نعت اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں، دل ہی دل میں اپنی بھدی سی آواز کے ساتھ، وہاں نہ سر دیکھی جاتی ہے، نہ آواز دیکھی جاتی ہے، نہ ادا دیکھی جاتی ہے، نہ شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، وہاں اگر کسی شے کی قدر ہے تو وہ ہیں آپ کے دل کے جذبات۔ تو جب دل کے جذبات لے کے آپ تنہائی میں بیٹھ کے کہیں گے نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے اور اس محبت میں چاشنی کیا ہے۔ ایک بات میں نے عرض کی، اس محبت میں پختگی پیدا کرنے کے لیے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ دوسرے نمبر پر اتباع، نقش قدم پہ چلنا۔ ہماری زندگی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اپنے سارے معمولات کا جائزہ لیں اور اندازہ کریں کہ ہمارے کتنے کام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اور کتنے کام ایسے ہیں جس میں ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ محبت کرنے والا ہر نقصان برداشت کر سکتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا تو اپنے محبوب کی ناراضی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سوتے تھے میں اس طرح سونے کی کوشش کروں، جس طرح گفتگو فرماتے تھے میں اس طرح گفتگو کرنے کی کوشش کروں، جس طرح آپ بیٹھتے تھے اس طرح بیٹھنے کی کوشش کروں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹوں میں مختلف ادائیں، آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، ملاقات کرنا، ان اداؤں کو سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ محبت کا بیج دل کے اندر یوں اگے گا کہ یہ جوان سے جوان تر ہوتا چلا جائے گا، اور یہ محبت اگر سچی ہو جائے، یعنی میں مبارک بات دے رہا ہوں کہ یہ جوہر تو ہمارے اندر ہے، الحمدللہ ہے، اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ اس محبت کو، اس میں پختگی لانی ہے، اس کو اور زیادہ جوان کرنا ہے، اس محبت کے جذبات میں اور نکھار پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک دو تجاویز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور انہی تجاویز میں سے ایک تجویز درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، زبان پکار رہی ہوتی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور دل اور دماغ ممکن ہے کہ کسی دکان کا چکر لگا رہے ہو، سوچ میں کچھ اور ہو۔ یہ پڑھا ہوا درود بھی فائدے سے خالی نہیں، ثواب مل جائے گا اس پر بھی، فائدے سے خالی یہ بھی نہیں، لیکن اگر آپ حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور اس کے لیے جب ہم حدیث مبارکہ کا تتبع کرتے ہیں اور مختلف حدیث میں دیکھتے ہیں کہ ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس پر میری معلومات کے مطابق کوئی اختلاف نہیں، سارے فرقے یہ مانتے ہیں کہ درود پہنچتا ہے، اس میں اختلاف نہیں۔ کیسے پہنچتا ہے یہاں اختلاف کی گنجائش۔
لوگ اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو تین مختلف طریقے میرے سامنے ہیں۔ سنن نسائی شریف میں ایک حدیث ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امت السلام۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے، کوئی اور کام نہیں، بس ڈیوٹی ہی یہ ہے، وہ پھرتے رہتے ہیں جہاں کہیں اللہ کے رسول کا کوئی امتی بیٹھ کے درود پڑھتا ہے، وہ اسی وقت وہ درود پاک اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھنے بیٹھے اس تصور کے ساتھ، میں یہاں بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نوری فرشتے میرے قاصد بن کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں میرا درود پیش کر رہے ہیں۔ پھر آپ کو درود پاک پڑھنے کا مزہ کچھ اور آئے گا۔ دوسرا طریقہ، کم از کم 4-5 حدیث کی کتابیں میری نظر میں ہیں جن میں یہ حدیث سے مبارکہ پڑھی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی قبر انور پر اللہ جل جلالہ نے ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے جس سے پوری کائنات کی آوازیں بیک وقت سننے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ جب کبھی کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کا وہ فرشتہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کا نام اس بارگاہ میں لیا جائے؟ اور تیسرا طریقہ، ابن قیم الجوزیہ کی ایک کتاب ہے جلاء الافہام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پر مشتمل کتاب ہے۔ تقریباً ساری احادیث جو درود و سلام کے حوالے سے ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی، کچھ واقعات بھی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث مبارکہ کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ما من عبد یصلی علی الا بالغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا میرا امتی جہاں بھی کہیں بیٹھ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کا درود مجھ تک یوں پہنچتا ہے کہ میں اس کی آواز کو بھی سن رہا ہوں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا درود فرشتے لے کے جاتے ہوں گے، کچھ لوگوں کا درود وہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا، پر مجھے کہنے دیجئے جب عشق و محبت کے جذبے دل میں لے کے آپ اللہم صلی کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھتے ہیں، عشق کے جذبے اپنے دل میں لے کر، تو پھر فرشتوں کے واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ براہ راست آپ کا سلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنی تنہائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ اس دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ یہ چند ایک تجاویز ہیں، ان پہ جب آپ غور فرمائیں گے، تنہائی میں بیٹھیں گے، اپنے احوال کا جائزہ لیں گے اور اپنی اس محبت میں پختگی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اگلے سال جب آپ اس محفل میلاد میں آ کے بیٹھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جتنی دیر آپ اس محفل میں بیٹھے آپ کی آنکھیں چھم چھم برستی رہیں گی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں۔ آپ کی تنہائیاں آباد ہو جائیں گی، اور تنہائیاں آباد ہو جائیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا نصیب ہو جائے، تو پھر ایسے بندے پر اللہ جل جلالہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی بندوں کے بارے میں اعظم چشتی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، یہ اس درجے کے جس درجے کے ہم لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں، یعنی صرف مجلس محفل میلاد میں
میں آ جانا، ہاتھ اٹھا کے نعرے لگا لینا اور فجر کی نماز قضا کر دینا، عشاء کی نماز نہ پڑھنا، ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ اعظم چشتی نے جو بات کہی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یوں گھر کرتی ہے کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو جس طرح کریم آقا اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے، بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر رکوع اور سجود میں اپنی راتیں بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اعظم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ وہ میرا محب، مجھ سے محبت کرنے والا اور جائے دوزخ کی آگ۔ وہ دل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جل رہے ہیں، یہ دل دوزخ کی آگ میں جلانے کے لیے نہیں ہوتے، جنت کے انعام عطا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر صرف اتنا سا پیغام دیکھیں، آئیے یہ جو اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہمیں ملی، عظیم نعمت، اس پر ایک حدیث بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عدت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے یہ بتا تو انہیں قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، لا شیء، کچھ بھی نہیں، صرف اتنا ہے الا انی احب اللہ ورسولہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، وہ اچھے کام بھی نہیں کرتا تھا، یہ مطلب نہیں۔ آج کے ماحول میں اگر ہم یہ کہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، مان لینے والی بات ہے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو اور نماز قضا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو اور وہ روزے نہ رکھے، میں اگر یوں کہوں نا کہ جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جو بندہ کلمہ نہیں پڑھتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج زکوٰۃ کی ادائیگی ہو رہی تھی، لیکن ان کی کثرت پر کوئی ناز نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں میرے پاس، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انی احب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا انتا مع من احببتا، جس کے ساتھ تیری محبت ہے تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہے۔ ایمان سے بتائیے کہ اگر قیامت کے میدان میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ اور یہ نعمت عظمیٰ ملے گی اس وقت جب ہمارے دلوں میں محبت کے ان جذبات میں سچائی پیدا ہوگی۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کرے ہمارے دلوں میں جو اللہ پاک نے یہ عظیم نعمت رکھی ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، یہ محبت کے جذبے جوان ہوتے جائیں، پھر ہمیں یہ مجبور کر دیں کہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آئینہ دار بن جائے۔ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت تذکرے کرتے رہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کی اشاعت اور تبلیغ کے
لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنی تمام تر کوششیں اور اپنی تمام تر کاوشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صرف کرتے رہیں۔ محفل سجانے والے جتنے بھی احباب ہیں، عزیزم عاطف ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، جو علماء کرام یہاں تشریف لائے، آپ سب جہاں بیٹھے ہیں، سب کے لیے دعا ہے اللہ پاک آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس پر ہم سب کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔